السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج ہم نے پڑھنا ہے چیپٹر 15 پاکستان آفٹر ڈیپینڈنس، پاکستان آزادی کے بعد. ٹھیک ہے، جب پاکستان آزاد ہو چکا، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں، پاکستان کیم انٹو بینگ آن 14 اگست 1947. پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا. تو اس میں وجود میں آنے کے بعد پاکستان کے ساتھ کیا رہا، پاکستان کیسا رہا. موسٹ آف دا مسلمس ہو ارائیوڈ ان پاکستان وار ہوم لیس. بہت سارے مسلمان جو تھے، جو انڈیا چھوڑ کے پاکستان آ گئے تھے، وہ بے گھر تھے، کیونکہ دے ہیڈ لیفٹ ایوری تھنگ بہائنڈ ان انڈیا، کیونکہ وہ تمام کی تمام چیزیں انڈیا میں چھوڑ آئے تھے. اینڈ ہیڈ ٹو اسٹارٹ اے نیو لائف ان اے نیو کنٹری، کیونکہ انہوں نے نئے ملک میں ایک نئی زندگی گزارنی تھی. تو اسٹوڈنٹس، جو لوگ انڈیا سے ہجرت کر کے آئے تھے، کیونکہ وہ بے یار و مددگار تھے، ان کی کوئی گھر نہیں تھے، کیونکہ وہ ساری چیزیں انڈیا میں چھوڑ آئے تھے اور انہوں نے نئے ملک میں آباد ہونا تھا. A new government was formed to run the new country. ایک نئی گورنمنٹ بنائی گئی ایک نئے ملک کو چلانے کے لیے. قائد اعظم محمد علی جناح واز میڈ گورنر جنرل اینڈ لیاقت علی خان واز دا فرسٹ پرائم منسٹر. تو اس نیولی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ وچ از نون ایز پاکستان، تو اس کے پہلے جو گورنر جنرل تھے وہ قائد اعظم تھے، اور اس کے پہلے جو ہیں وہ وزیر اعظم تھے. پرائم منسٹر کس کو بولتے ہیں؟ وزیر اعظم تھے، وہ لیاقت علی خان تھے. دا مسلم لیڈرز ایگریڈ دیٹ دا نیو کنٹری وڈ بی اے ڈیموکریسی. مسلم لیڈرز جو تھے، مسلمان جو رہنما تھے، وہ اس چیز پر ایگری ہو گئے تھے، رضامند ہو گئے تھے کہ جو نیا کنٹری ہے یہ ڈیموکریٹک کنٹری ہوگا، یعنی جمہوری ملک ہوگا. ان ڈیموکریسی دا پیپل الیکٹ اے گورنمنٹ آف دیئر چوائس. ڈیموکریسی میں جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ لوگ خود سلیکٹ کرتے ہیں. بٹ بیفور دس کوڈ بی ڈن، اس سے پہلے کہ یہ ہوتا، دیر واز اے لاٹ ٹو آرگنائز ان پاکستان. یہ پاکستان میں اس کو ترتیب دی گئی. دس ورک واز گیون ٹو اے گروپ آف لیڈرز ہو فارم دا کانسٹیٹیوشنس. یہ کام کچھ ایک گروپ لیڈرز کے گروپ کو دیا گیا جنہوں نے کانسٹیٹیوشن اسمبلی بنائی، یعنی قانونی اسمبلی بنائی، قانون سازی جس میں کی جاتی ہے. دے ہیڈ ٹو رائٹ اے کانسٹیٹیوشن. انہوں نے قانون لکھنا تھا. کانسٹیٹیوشن کیا ہوتا ہے؟ ملک کا قانون ہوتا ہے، آئین ہوتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم اسی وقت ٹربل بروک آؤٹ ان کشمیر. کشمیر میں ایک مسئلہ برپا ہو گیا. ویئر موسٹ آف دا پیپل ور مسلم. جہاں بہت سارے مسلمان جو لوگ تھے وہ مسلمان تھے. بٹ دا رولر واز اے ہندو. لیکن اس کے اوپر جو حکمران تھا وہ ہندو تھا. ہو ہیڈ ڈیسائیڈیڈ دیٹ کشمیر شوڈ بیکم پارٹ آف انڈیا. کہ اس نے یہ چیز فیصلہ کر لیا کہ کشمیر جو ہے وہ انڈیا کا حصہ ہوگا. فائٹنگ بروک آؤٹ آن دا بارڈرز. جو لڑائی تھی وہ بارڈرز پر چھیڑی گئی. مینس انڈیا اور پاکستان کے بارڈر جو تھے وہ جو کشمیر کے ساتھ لگتے تھے، وہاں لڑائی شروع ہو گئی. بوتھ کنٹریز وینٹ ٹو دا یونائٹیڈ نیشن اینڈ اے کیس فائر واز آرڈرڈ. اور دونوں ملک یعنی انڈیا اور مسلمان دونوں کہاں گئے؟ یونائٹیڈ نیشن کے اس مسئلے کو حل کے لیے. یونائٹیڈ نیشن ایک اقوام متحدہ ہے جو بہت سارے ممالک پر مشتمل ہے، جو لوگوں میں صلح کرتی ہے، لڑائی و فسادات کو ختم کرتی ہے اور ان میں حقوق کا خیال رکھتی ہے. ٹھیک ہے. آن سپٹمبر 1948، 11 ستمبر 1948، قائد اعظم محمد علی جناح ڈائڈ ان کراچی. قائد اعظم محمد علی جناح کراچی میں وفات پا گئے. قائد اعظم کی یوم وفات کیا ہے؟ 11 ستمبر 1948. خواجہ نظام الدین بیکم گورنر جنرل. ان کے بعد جو دوسرے گورنر جنرل ہیں قائد اعظم کے بعد، وہ خواجہ نظام الدین. یہ ان کی پکچر ہے، خواجہ نظام الدین، یہ سیکنڈ گورنر جنرل الیکٹ ہوئے. آن 16 اکتوبر 1951، 16 اکتوبر 1951 میں دا پرائم منسٹر یعنی وزیر اعلیٰ لیاقت علی خان واز شارٹ ڈائڈ وائل ایڈریسنگ اے میٹنگ ان راولپنڈی. تو اس وقت جو ہے وہ لیاقت علی خان کو بھی گن فائر کے ساتھ مار دیا گیا، مینس انہیں شہید کر دیا گیا. یہ لیاقت باغ جو ہے وہ لیاقت کی وفات کی وجہ سے، یعنی یہاں ان کو شوٹ کیا گیا تھا، اس وجہ سے اس کو لیاقت باغ کہا جاتا ہے، مینس کہ یہ راولپنڈی میں. غلام محمد بیکیم دا گورنر جنرل اینڈ خواجہ نظام الدین واز میڈ پرائم منسٹر. غلام محمد کیا تھے؟ وہ گورنر جنرل بن گئے، اور خواجہ نظام الدین کیا تھے؟ وہ ان کے بعد پرائم منسٹر بن گئے. کس کے بعد؟ لیاقت علی خان کے بعد. ہویور پاکستان اسٹل ہیڈ نو اسٹیبل گورنمنٹ. ابھی تک پاکستان کے پاس ایک مکمل گورنمنٹ نہیں تھی. ان 1955 میجر جنرل سکندر مرزا ٹوک اوور فرام غلام محمد ہو واز ویری ایل. اس کے بعد میجر جنرل سکندر مرزا نے ان سے ہولڈ لے لیا جو اس وقت بہت بیمار تھے. ان 1956 the first constitution was passed. 1956 میں پہلا آئین ترتیب ہوا، یعنی پاکستان 1947 میں وجود میں آیا اور 1956 میں پاکستان کا پہلا آئین بنا. اٹ واز ڈیسائیڈیڈ، یہ فیصلہ کیا گیا، دیٹ پاکستان شوڈ بی اے ریپبلک ود دا پریزیڈنٹ.
یعنی پاکستان میں جو نظام حکومت ہوگا وہ صدارتی نظام ہوگا، مین صدر جو ہوگا وہ اس کا حاکم وقت یعنی حاکم اعلیٰ ہوگا یعنی اس ملک کا۔ دا فرسٹ پریزیڈنٹ واز میجر جنرل اسکندر مرزا، تو پاکستان کا فرسٹ جو پریزیڈنٹ تھا وہ اسکندر مرزا تھا۔ یہ دیکھیں اسکندر مرزا پکچر۔ جو سیکنڈ وزیر اعظم تھے وہ خواجہ نظام الدین تھے جو لیاقت علی خان کے بعد تھے، اور پاکستان کے پہلے جو صدر تھے وہ اسکندر مرزا تھے۔ ان اکتوبر 1958 اکتوبر 1958 میں اسکندر مرزا ڈکلیئرڈ مارشل لا، اسکندر مرزا نے مارشل لا قائم کر دیا۔ مارشل لا جو ہوتا ہے وہ فوجی حکومت ہو جاتی ہے۔ اینڈ دا کانسٹیٹیوشن واز ابالشڈ، اور جو آئین جو تھا وہ ختم کر دیا۔ ابالش کا مطلب ہے ڈسٹرائے، ختم کر دینا۔ جنرل محمد ایوب خان واز ایٹ دس ٹائم، اور اس وقت جو محمد ایوب خان تھے، جنرل محمد ایوب خان تھے جو پاکستان کے بعد میں صدر بھی بنے، وہ کیا تھے؟ چیف کمانڈر ان چیف آف دا آرمی۔ اس وقت آرمی کے سب سے بڑے چیف تھے جنرل یحییٰ خان جی، دیکھیں اس کی پکچر، جنرل چیف ان، اس وقت کیا تھے؟ جنرل ایوب خان اس پہ کیا تھے؟ چیف کمانڈر تھے آرمی میں۔ اور کیبنٹ آف 12 ممبر سلیکٹڈ بائی دا پریزیڈنٹ واز فارمڈ، کابینہ جو تھی وہ 12 بندوں پر مشتمل تھی جنہوں نے پریزیڈنٹ فارم کیا۔ شارٹلی آفٹر ورڈ، اس کے بعد اسکندر مرزا واز ریمووڈ، اسکندر مرزا کو ہٹا دیا گیا فرام آفس سے، اینڈ ایوب خان بیکیم پریزیڈنٹ، اور ایوب خان کو صدارت دی گئی، جو کیا تھے پہلے؟ کمانڈر ان چیف تھے آرمی میں۔ ہی اسٹیڈ ان پاور فار دا نیکسٹ 10 ایئرس، اس کے بعد جو تھے، یہ دیکھیں ان کی پکچر ہے، جنرل ایوب خان، یہ 10 سال صدارت میں رہے۔ ڈیورنگ ایوب خانس رول دیر وار مینی ریفارمس، اس وقت بہت ساری مراحت ہوئیں۔ نیو کانسٹیٹیوشن واز پاسڈ ان مارچ 1962، ان کے بعد 1956 کے بعد دوسرا آئین 1962 کا ہوا، یہ کس کے دور میں ہوا؟ جنرل ایوب خان کے دور میں۔ A law was introduced to redistribute the land، تو لینڈ کو ریڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے، دوبارہ تقسیم کرنے کے لیے یہ قانون بنایا گیا۔ مینی نیو انڈسٹریز ور سیٹ اپ، بہت ساری صنعتیں لگائی گئی، انڈسٹریز لگائی گئی۔ ان 1959 دا کیپٹل واز مووڈ فرام کراچی ٹو نیولی اسٹیبلش سٹی آف اسلام آباد، 1959 میں جو پہلے ہمارا جو تھا ہمارا کیپٹل سٹی تھا وہ کراچی تھا، تو 1959 میں یہ کیپٹل سٹی کہاں لے آئے؟ اسلام آباد میں۔ یہ جنرل ایوب خان کی کاوشوں سے ہوا۔ ایوب خان's era was known as the decade of development، ایوب خان کا جو دور ہے اس کو کیا؟ ترقی کا دور کہا جاتا ہے۔ ان اگست سپٹمبر 1965، اگست 1965 میں پاکستان اینڈ انڈیا went to war once again over کشمیر، اگست اور ستمبر کے درمیان، یعنی 6 ستمبر کو 1965 میں پاکستان اور انڈیا دونوں پھر بارڈرز پہ آمنے سامنے ہوئے کشمیر ایشو کے اوپر۔ مینس پاکستان چاہتا ہے کہ کشمیر ہمارے حصے میں آئے، اور انڈیا چاہتا تھا کہ پاکستان یعنی جو کشمیر ہے یہ ہمارے حصے میں آئے۔ تو کشمیر کے ڈسپیوٹ کیا ہوا 1965، جس کو ہم ڈیفینس ڈے بھی کہتے ہیں 6 سپٹمبر کو، ٹھیک ہے۔ پاکستان پٹ اپ اے اسٹرانگ ڈیفینس ان دا میموری آف وچ وی سیلیبریٹ ڈیفینس ڈے آن 6 سپٹمبر، پاکستان نے اس وقت اپنا بھرپور طریقے سے دفاع کیا، جس کو ہم یوم دفاع کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ دا فائٹنگ واز اینڈیڈ بائی اے کیس فائر کالڈ بائی دا یونائٹڈ نیشن ایٹ اے میٹنگ ان تشکند میں اس وقت ایک میٹنگ ہوئی یونائٹڈ نیشن کی وجہ سے، تو یونائٹڈ نیشن ہی نے اس وار کو ختم کیا۔ یہ وار ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ وار تقریباً 17 دن رہی، تو 6 ستمبر 1965 کو یہ جنگ شروع ہوئی اور 17 دن تک قائم رہی صدر ایوب کے دور میں، جس وقت پاکستان نے اپنا ڈیفینڈ کیا دشمن سے، اور اس کو ڈیفینس ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ آپ کو پاکستان آفٹر انڈیپینڈنس کی شارٹ سی ہسٹری بتائی گئی ہے، امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو نیکسٹ ویڈیوز کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔